یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس میں اپنے آپ کو مسجد کی عادت ڈالو۔ آج لوگوں کو پان کی عادت ہے، تو جیسی روزہ ٹوٹتا ہے نا پان کھاتے ہیں، سر چکراتا ہے۔ نسوار کی عادت ہے لوگوں کو نا، نسوار ڈالتے ہیں۔ بیڑی کی عادت، سوٹا لگاتے ہیں، باہر گروپ میں جماعت بنا کے جاتے ہیں 8 آدمی، سب چیز ہو گیا، چائے نہیں پی، پوٹی نہیں آ رہی، قبض ہو گیا۔ لیکن میرے دوستوں مسجد کی عادت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ہمارے کراچی میں آئے دن سیل فون بند ہو جاتا ہے۔ ہم جماعت میں گئے، تبلیغی جماعت، ماشاءاللہ سارے وہ چارجر لے کے آئی ہوئی تھے نا، سب سے پہلے پوچھنے یہاں چارجر کا ہے یہ نہیں پوچھتے کتنی جماعتیں ہیں کتنے نہیں، چارجر موٹی پن کا ہے پتلی پن کا ہے، یا سم کون سی فاسٹ چلتی ہے۔ امریکہ جماعت آتی سب سے یہاں کون سی فاسٹ سم ہے جس کا جی بی وہ 5G ہے نا، تو اور ساتھ نا اچھا ایمان کا کوئی چارجر نہیں، موبائل کے 2 چارجر رکھے ہیں، پاور بینک، کہیں موبائل ڈھیلا نہ ہو جائے، دل ڈھیلا ہو جائے ایسی کی تیسی۔ ہم نماز پڑھے وہاں مکے میں، تو امام صاحب نے دیکھ لیا مجھے، انڈیا کے حاجی تھے، کہا سعید بھائی بیان کر لیں، 700-800 حاجی۔ میں بیٹھ گیا تو بہت سارے حاجی تھے، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، ہو گئی تھی آدھی صف لیٹ، جیسے آخر میں آتے ہیں نا کرکٹ وہ اسٹیڈیم میں تو آگے بیٹھتے ہیں، نماز ہم پیچھے پڑھتے ہیں۔ اب جناب وہ نماز ابھی چل رہی تھی تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب کسی کا آئی فون کھول گیا، اعلان کر دیں۔ امام صاحب نے اعلان کیا، آدھی جو صفیں تھی نا، کوئی رکوع سجدے میں، سب نے جیب میں چیک کیا ہمارا آئی فون تو نہیں، ایسا دل آئی فون میں ڈھکا ٹھک پھنس رہا۔ میرے دوستو مسجد کے اعمال ایمان کا حلقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان کا حلقہ لگاتے تھے، یہ ایمان سے روزی جڑی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم الحق لهم مغفرۃ رزق کریم۔ جو ایمان لا کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے گا اور جو لوگ ان کی نصرت کریں گے، پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مغفرت، اور دنیا میں روزی ہے، عزت والی روزی ہماری اس سے جڑی ہے۔ مساجد کو آباد کرنا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ یہ اپنی نماز سے کام نہیں چلے گا، یہ تو اور پھنسے گا۔ ہم نے اپنا بھی ایمان بنانا، دوسروں کا بھی۔ ابھی مجھے ایک اسکالر کی مجلس بیٹھی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں امام صاحب آج مجھے کلیئر کر لیں۔ انہوں نے کہا جی یہ دعوت کا کام سب کرنے، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ ابھی اس نے آیتیں پڑھی ہیں بچے نے۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی ہے کہ 2 طبقے ہیں کشتی کے، ایک نیچے ایک اوپر، اور نیچے والے اوپر جانے کے بجائے انہوں نے کہا کہاں اوپر جائیں گے؟ سمندر میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی نکال لیں گے۔ ہم اوپر والے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ان کو روکنا فرض ہے نا فرض کفایہ ہے؟ ایسی کی تیسی سب مارے گا یہ۔ نیچے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں جی ذرا مفتی صاحب سے پوچھ لوں۔ میرے دوستو حضرت سورہ نمل میں ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کی دنیا کی فکر کی ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو اس کو حصہ بنا دیا۔ آپ دیکھو تو ایک چونٹی دنیاوی فکر، جو انسانوں کی آخرت کی فکر کرے اس کو اللہ کیا جنت دے گا۔ اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے نکلے، قرآن کی پوری سورت اتر گئی۔ جو لوگ دوسروں کے ایمان کی فکر کریں گے اللہ ان کو کیا جنت دے گا۔ حدود جانور نے ایک گشت کیا جولا، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ میرے دوستو اللہ نے ہماری روزی کو کس سے جوڑا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی روزی کی آپ نے روکا، کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی جی اپنے اہل کو نماز قائم کراؤ اور آپ اس پہ جمے رہو، ان کو سمجھاتے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم خود رازق ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو تقوی والوں۔ ہماری روزی نماز کے ساتھ جڑی ہے، یہ والی نماز نہیں ہے T10 اور T20 ٹکا ٹک ختم، یہ والی روز نماز بنائی۔ طارق جمیل صاحب سے میں نے پوچھا آپ اتنی بات کرتے ہیں اخلاق، مجھے آپ ایک سوال دیں کہ نماز فحاشی بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو اخلاق والا بناتی ہے، نماز روزی کھینچتی ہے۔ آپ کی 40 سالہ تبلیغ میں کوئی مسلمان آپ کے پاس نماز ٹھیک کرانا ہے؟ مولانا کا ایک آدمی بھی نہیں آیا۔ بتاؤ مفتی صاحب آپ کے پاس کتنے آتے روز؟ کوئی آتا ہے میری نماز ٹھیک کر دیں؟ مفتی صاحب یہ جو ہے نا میرا فون ٹھیک نہیں ہے، کوئی ہے آپ کا جاننے والا؟ مفتی صاحب میرے یہ جو ہے نا وہ اپنا گاڑی ذرا خراب ہے، کوئی ہے کوئی میکینک ذرا سستا کر دیں۔ اتنا ابھی مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا ہمارا IT کا کام ہے۔ میں کہا IT؟ میں کہا انٹرنیشنل تبلیغ، کوشش کر رہے ہیں اس کام میں لگتے ہیں۔ IT یہ اصل تو اتنا ملے گا اللہ کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے۔ پوچھو انضمام سے، تھوڑا سا لگنا پڑتا ہے، شروع میں تھوڑی سی گلیاں اڑتی ہیں، باؤنسرز ہوتے ہیں، ذرا سا کھڑے رہو، ایسا اللہ کھولے گا دنیا آپ نے ہوا میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں۔ اپنا نماز ٹھیک کرو۔ اور تیسری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے، اپنے مال کا خرچہ صحیح کرو۔ بھائی آپ سے ایک سوال ہے میرا، آپ کیا امریکہ میں سنا ہے صبح آج کل رمضان میں فجر میں 3 رکعت ہو رہی ہیں؟ یہ صحیح ہے؟
سنے 3 رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 ہی؟ پکی بات ہے، یو ایس ہے نا، تھوڑا ماڈرن ہے، آگے نکل گئے شاید، 2 ہی رکعت فرض ہے، پکی بات ہے۔ روزے سنا یہاں 34 ہوتے ہیں، عید پہ بھی 2 روزے رکھتے ہیں، نہیں ایسا ہے 30 29 30 ہے نا، صحیح ہے نا؟ روزے کتنے فرض ہیں بھائی؟ 29 30۔ نماز کتنی فرض ہے؟ فجر میں 2، مغرب میں کتنی ہیں؟ 3، عصر میں 4۔ دن میں کتنی نمازیں؟ زکوٰۃ کتنے % امریکہ میں پیسے زیادہ ہیں؟ 5% ہے، کتنے؟ 2.5۔ اچھا یہ بتاؤ کمانا کتنا فرض ہے؟ جو غلط بتائے گا $5000 لوں گا اس سے۔ کمانا کتنا فرض ہے یہ بتاؤ بھائی؟ نماز کتنی فرض ہے، روزہ کتنا فرض ہے، زکوٰۃ کتنی فرض ہے، حج کتنا فرض ہے، یہ پتہ ہی نہیں کمانا کتنا فرض، اور کب کمانا فرض ہے۔ حاجی صاحب عرفات میں مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، قضا کریں۔ زوال میں سجدہ؟ نہیں۔ ابھی طواف کر رہے حرم کی، سب چھوڑی نے کی، اقامت شروع کی، طواف کر سکتا ہے؟ امام صاحب نماز شروع کریں، تلاوت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ جاب کر رہا ہے کسی کے یہاں، یہ قرآن پڑھ سکتا ہے اس جاب کے وقت میں؟ نہیں۔ تو میرے دوستو پتہ ہے کمانا کب فرض ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا۔ اور اللہ قرآن میں کہیں نہیں کہا زانی، شرابی، قاتل۔ اللہ کہہ رہے کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے پکے بھائی ہیں جو مال میں تبذیر کرتے ہیں، غلط جگہ جو مال میں اسراف کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے، آج کل رولیکس لوگ بہت پہنتے ہیں، جعلی بھی، اور یوں بیٹھتے ہیں نا تاکہ نظر آئے رولیکس، ایسے سٹائل بھی دیتے ہیں نا ایسے یوں۔ تو میں ایک آدمی نے رولکس پہنی تھی، میں نے کہا یہ رولکس ہے کتنے کی لی؟ کہا $70,000 کی۔ میں کہا اس میں 25 گھنٹے آتے ہیں؟ کہا نہیں 24 ہی ہیں۔ میں کہا پھر کیوں لیے؟ 25 آتے ہیں ہم بھی خرید لیں، کیوں لیے ہیں؟ ایک عورت نے دیکھا ٹیسلا گزری، کہا یہ کتنی تیز کار ہے، یہ کتنا کرتی ہے 0 to 100؟ وہ کہا 5 سیکنڈ میں 0 to 100۔ اس نے جا کے شوہر کو کہا I need a machine that can take me from 0 to 100 mph in 2 seconds۔ شوہر ایک ویٹ مشین لے آیا، وہ 1 سیکنڈ میں 100 پہ پہنچ گیا۔ مشین چاہیے۔ سارا مال خرچ ہو رہا ہے غلط جگہ پہ، کھانوں پہ۔ حالانکہ اردو کا کتنا خوبصورت لفظ ہے، کھا نا، ہم کہہ رہے ہیں کھائی جا، ناشتا، نا پہلے نہ ہے، کلمے میں پہلے لا ہے، لا ناشتا، کھائی جا۔ سارا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو صحابہ کے غریبوں میں 3 صفات تھیں۔ ان کے غربت میں 1 روپے حرام کا نہیں تھا، ان کے غربت میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹتا تھا، اور ان کی غربت ان کو اللہ کے رستے سے روکتی نہیں تھی۔ صحابہ کے امیر میں 3 چیزیں تھیں، 1 روپے حرام کا نہیں، امیری میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹتا تھا، اور امیری ان کو اللہ کے رستے سے روکتی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مال 4 جگہ سے نکالا۔ سب سے پہلے شادیوں سے۔ ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے بھائی؟ میں ابھی حج پہ تھا نا، تو جتنے انڈیا کے لوگ آئے، میں کہا سچ سچ بتاؤ، 2 چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے فجر کی کتنی تعداد ہے؟ ابھی آپ نے پڑھی، کس نے پڑھی؟ وہ کیا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ منافق کون ہے؟ یہ اللہ کو نہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کی آواز ہے یہ سستی کر دیں گے۔ فویل للمصلین، ہلاک ہو گئے نمازی، کون ہیں؟ جن کی نماز دکھاوے کی ہے اور سستی سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ یرون الناس، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون الا قلیلا، ذکر اللہ کا بہت تھوڑا کرتے۔ میں نے جتنی کنٹریز مسلمان کی ہیں سب سے پوچھا، کسی کنٹری میں فجر میں 5% نمازی نہیں ہے۔ کیا کریں گے بھائی؟ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہ کرنے پہ ابلیس مردود ہو گیا، اور قیامت تک لعنت، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ جو آدم کی رب کو سجدہ نہیں کر رہا فجر میں، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اس نے ظلم بھی کیا، اس نے کفر بھی کیا، اور یہ منافق بھی ہے۔ فرمایا دل چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی جینون عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ نماز کی جگہ، میں ابھی وہاں سین فرانسسکو میں تھا، کچھ میرے دوست تھے، کہتے ہیں، میں نے کہا نماز مسجد میں پڑھا کرو، کم از کم فجر عشاء ساری رات بعد میں۔ کہا سعید بھائی مسجد 15 منٹ دور ہے۔ میں کہا تمہاری جاب کہاں ہے؟ 2 گھنٹے دور ہے۔ جاب کرنے 2 گھنٹے جا سکتے ہیں، کفر کی نوکری، اللہ کی نوکری کرنے کے لیے 15 منٹ جانے کو تیار نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دعا کرو میں تمہیں متقیوں کا امام بنا دوں۔ ہم کن کے غلام بن گیا آج کافروں کے؟ میرے دوستوں بزرگوں، مال 4 جگہ سے نکالا، شادیوں سے۔ میں نے انڈیا سے پوچھا، انڈیا والوں سے پوچھا تمہاری شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ کہا پہلے ہوتی ہے مہندی، پھر ہوتی ہے منگنی، پھر ہوتا ہے مایوں، پھر ہوتا ہے بارات، پھر ولیمہ۔ اسلام میں ولیمے کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے۔ مفتی زرولی صاحب اور ہمارے جو بڑے علماء نا، اس کے بارے میں اتنی وعیدیں سناتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج پاکستان میں ایوریج شادی 50 لاکھ، 1 کروڑ، ترکی میں لوگ مر رہے ہیں۔ اچھا ایک آیا کہ جی آپ لوگ نکل جاتے ہیں اجتماع میں اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اور فلاں فلاں، میں کہ دعا کرو نہ کریں، اور کہہ رہے میری بھانجی کی منگنی ہے اس میں آ جائیں۔ 25 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے، 20 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے۔
میرے دوستوں کہاں کیا کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ اسراف والے کو اللہ محبت ہی نہیں کرتے. اور تبذیر، شادی پہ پیسہ لگانا. حضرت عبد الرحمن بن عوف عنہ آئے صبح، اللہ کے نبی کا عبد الرحمن یہ لالی کہاں سے؟ کہ رات کو شادی ہو گئی، ختم شادی. نبی کو نہیں بلایا یہاں، تو وہاں سے میں یہاں جہاز میں یہاں سے چڑھا تو کہا یہ سنا طارق جمیل صاحب نے 30 حج کر لیے. میں کہا ہاں میں نے بھی سنا اور پتہ بھی ہے مجھے. کہا یہ کیوں کرتے ہیں ہر سال حج؟ غریبوں کو دیں. میں کہا چلو میں کہہ دوں گا. آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم 25 لوگ ہیں فیملی کے، اپنی بھانجی کی مہندی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، بزنس کلاس کی ٹکٹ خرچ کر کے. حج کرنا ظلم ہے، اور یہ مہندی ہندوؤں کی رسم، یہ فرض عین ہے. یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس میں اپنے آپ کو مسجد کی عادت ڈالو. آج لوگوں کو پان کی عادت ہے، تو جیسی روزہ ٹوٹتا ہے نا پان کھاتے ہیں، سر چکراتا ہے. نسوار کی عادت ہے لوگوں کو نا، نسوار ڈالتے ہیں. بیڑی کی عادت ہے، سوٹا لگاتے ہیں، باہر گروپ میں جماعت بنا کے جاتے ہیں 8 آدمی. سب چیزوں کی چائے نہیں پی، پوٹی نہیں آ رہی، کب